آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل احرام جنون۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شان سے جو ہوتی ہے شانی سے پوچھتی ہے تم کدھر جا رہے ہو؟ شانی کہتا ہے آفس جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہر ایک بات بتا کر جایا کروں کدھر جا رہا ہوں یا کدھر نہیں۔ کتنی دفعہ میں نے تمہیں کہا ہے کہ مجھے پیچھے سے آواز مت دیا کرو۔ شان سے کہتی کہ اچھا بابا، اگر تمہیں باز دے بھی لی ہے تو اس میں کیا حرج آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ شانی کہتا حرج ہی تو ہوتا ہے، پھر ہی تمہیں میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے، تمہیں پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی ہے کیا بات ہے تمہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے شان سے بولتی ہے کہ تم میرے ساتھ اتنے غصے میں کیوں ہو، مجھ سے اتنے کیوں آپ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو تم آرام سے نہیں بات کر سکتے، ٹھیک ہے، تمہیں کوئی ایشو ہے تو بتاؤ مجھے۔ شانی کہتا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، ایشو بس تمہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سجیلی جو ہوتی ہے وہ، کیونکہ شانی اب پھر سے سجیلی کے پیار میں گرفتار ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن سجیلی جو ہے اب کسی بھی صورت شانی کو گھاس ڈالے گی نہیں، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ شانی سے ہم کلام ہوگی۔ سجیلی جو ہوتی ہے وہ اپنے اوپر کیے ہوئے ان الزامات کا ازالہ کرنا چاہتی ہے۔ کبھی شانی جو تھا سجیلی کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزارتا تھا۔ شانی کی امی نا جو ہوتی ہے وہ سجیلی کی امی کو کہتی کہ تم ریحانہ اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرو، ٹھیک ہے، اس کا جلد سے جلد رشتہ دے کر اس کی شادی کرنے کی کوشش کرو۔ دوسری طرف سجیلی کی امی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری چپ چاپ بیٹھی رہتی، ظاہر سی بات ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہی شانی ہے نا جو کبھی اس کے بغیر ایک لمحہ ایک پل بھی نہیں گزارنا چاہتا تھا، لیکن آج وہی شانی جو اس کے بغیر ہر لمحہ ہر پل گزار رہا ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی وجہ سے آج انہوں نے ہمیں بے گھر سمجھا ہوا ہے، یعنی ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ان کی نظروں میں۔ تو دوسری طرف شانی کی امی گھر جا کر بہت زیادہ پریشان ہوتی، ظاہر سی بات ہے پریشانی تو بنے گی کیونکہ اسے بھی پتہ ہوتا ہے ہر ایک چیز کا، تو بیچاری چپ چاپ وہاں پہ بیٹھی رہتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے ان سب کاموں کے بارے میں کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں۔ شانی اپنی امی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو سجیلی کہہ رہی ہے وہ بالکل رائٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے، ہر ایک چیز جو ہے نا وہ پرماننٹ ہے، یعنی اوکے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مکتو اور فریب کی کوئی بات نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، جو کوئی بھی بات ہے نا وہ سچ ہے، یعنی کہ وہ سجیلی کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ شانی کی امی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی کہ تم اپنا سجیلی کا ساتھ دے رہے ہو یا میرا، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ امی میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، ٹھیک ہے، تو کہتی ہے اگر میرے ساتھ ہو تو پھر میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ شانی کہتا ہے امی جان آپ کا ساتھ ہی دے رہا ہوں، اگر آپ کا ساتھ نہ دیتا تو آج اس کے ساتھ کھڑا ہوتا، شانزے کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے مجھے شانزے سے شادی کرنے کو کہا، میں نے کر لی، میں نے آپ کی بات مان لی، اب اور کیا چاہتی ہیں آپ مجھ سے، مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی امی کہتی کہ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ میں ان سب چیزوں سے آ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جگنو جو ہوتا ہے نا وہ اپنی لور سے بات کر رہا ہوتا ہے اور شانزے جو ہوتی ہے چائے دینے کے لیے آتی ہے۔ جیسے جگنو شانزے کو دیکھتا ہے تو ایک ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ شانزے اس کو کہتی کہ تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں دیکھ تو لیا ہے لیکن بات کرو، ٹھیک ہے، میں شانی کو کچھ نہیں بتاتی، یعنی کہ وہ ڈرانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جگنو جو ہوتا ہے تھوڑا سا شرمندہ سا ہوتا ہے، لیکن اس شرمندہ پن کچھ نہیں کہتا۔ دوسری طرف شانزے کی امی جو جگنو کی جو ہوتی ہے نا شانزے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جگنو کے بھائی کی دلہن، وہ سمجھاتی ہے جگنو کو کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس سے شادی کر لو، ٹھیک ہے، جس سے بھی کرتے ہو محبت اس سے شادی کر لو، اس طرح اسے ذلیل مت کرنا اور خود بھی مت ہونا، ٹھیک ہے۔ جگنو کہتا ہے جی بھابھی جی میرا بھی یہی ارادہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے آگے سے وہ کہتی کہ اگر تمہارا بھی یہی ارادہ ہے تو پھر جلد سے جلد کر لو، ٹھیک ہے، زیادہ دیر مت لگاؤ ان سب کاموں میں، ٹھیک ہے، اگر ذرا سی بھی دیر ہو گئی تو بعد میں تمہارے لیے بہت زیادہ مسئلے بن جائیں گے۔ شانزے جو ہوتی ہے وہ بعد میں جگنو کے ساتھ اپنی داستان کھول کے بیٹھ جاتی ہے، جو اپنے ساتھ اس کی داستان بیتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس داستان کو دہرانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جگنو جو ہوتا ہے ابھی فی الحال اس کی طرف فوکس نہیں کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے جیسے ہی شانزے وہاں سے چلی جاتی ہے جگنو جو ہوتا ہے وہ پھر اپنی کال پہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے عاشق بندے ہوتے ہیں، عاشقوں کو اور کیا چیز چاہیے ہوتی ہے، انہیں بس یہ ایک چیز ہوتی ہے جس میں وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو کر بھی رہے ہوتے ہیں، آلریڈی انہوں نے کرنا بھی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کر دیتے ہیں اور نہیں بھی۔ تو دوسری طرف اس کی امی جو ہوتی ہے نا سجیلی کی، وہ بیچاری بڑی پریشان ہوتی ہے کہ وہ سجیلی ہے نا جو کبھی شانی کا لفٹ نہیں کرواتی تھی اور شانی ترلے کیا کرتا تھا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ سجیلی کی امی نے سارے ماضی کے اور مستقبل کے سارے حال احوال اور قصے جو ہوتے ہیں نا وہ دیکھے ہوتے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے بیچاری پریشان ہوتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اب اس کا کیا حال نکالوں یا کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گی، پھر ہی وہ جا کے اس کو کچھ نہ کچھ کرنے کی صحبت دے گی، اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا اس کے پاس۔ شانزے جو ہوتی ہے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے سکون کے ساتھ،
کیونکہ وہ ساری کہانیاں جو آتی ہیں نا ابھی شانزے سے دور ہی ہوتی ہیں. شانزے کو سجیلی اور شانی کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے بیچ کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں, کیا چھپ چھپ کر ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے, شانزے بیچاری چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے. ظاہر سی بات ہے اسے ابھی تک ان میں سے کسی بھی چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے وہ کہہ دیتی ہے کہ میں تمہیں کر دیتی ہوں جو کچھ بھی ہے, کیونکہ اس بات کا شانی کو پتہ ہوتا ہے کہ جب شانزے کو ان سب باتوں کے بارے میں پتہ چلے گا تو بہت زیادہ مسئلہ خراب ہوگا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے فی الحال شانی جو ہوتا ہے نا وہ ان سب باتوں سے دور ہی رکھنا چاہتا ہے. شانزے کو کسی بھی قسم کی بات میں شانزے کو ملوث نہیں کرنا چاہتا. اگر وہ کرے گا تو بہت مسئلہ خراب ہوگا. سجیلی جو ہوتی ہے نا وہ رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارا معاملات جو ہے نا جتنے بھی, ٹھیک ہے, وہ سارے بہت زیادہ خراب ہو گئے. سجیلی جو ہوتی ہے نا اب دکھتی شاہ رگ پہ ہاتھ رکھنے والی, انگوٹھا رکھنے والی ہوتی ہے اپنی شانی کی. وہ شانی کو ڈرانا چاہتی ہے اور کہے گی کہ میں تمہارے درمیان جو بھی تمہارے اور میرے درمیان جو بھی باتیں اور ملاقات ہوتی رہی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو فریش کر کے شانزے کو سینڈ کر دوں گی تاکہ شانزے کو بھی پتہ چلے تمہاری کرتوتوں کے بارے میں. تو شانی جو ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے کہیں واقع نہ کر دے, اگر اس نے کر دی تو میرا کیا بنے گا. ظاہر سی بات ہے اس کو ڈر سا لگ جاتا ہے. تو جیسے ہی اس کو ڈر سا لگتا ہے تو شانزے جو ہوتی ہے نا وہ ابھی تک تو فی الحال سکون سے ہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو کسی بھی چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا. ہلکی ہلکی بنم پڑ رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ چپ چاپ بیٹھی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے وہ بھی ثبوت ہی ویٹ کر رہی ہوتی ہے, کسی نہ کوئی ثبوت اس کے ہاتھ لگے تو پھر ہی وہ ان سب کاموں کی طرف بڑھے. ٹھیک ہے, وداؤٹ ثبوت تو وہ کچھ نہیں کرے گی, کیونکہ اگر کرے گی تو اسی کے لیے مسئلہ خراب ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ چپ چاپ جو ہوتی ہے نا ان سب باتوں کا جو ہے نا آئیڈیا لے رہی ہوتی ہے کہ جیسے کچھ نہ کچھ ہو تو میں ان کو جو ہے نا پکڑوں اوپر سے, یہ کیا کرتے پھرتے ہیں اور کیا نہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے وہ چپ چاپ وہاں پہ بیٹھی رہتی ہے. تو دوسری طرف شانی جو ہوتا ہے نا وہ آ کر کمرے میں بیٹھ جاتا ہے. وہ بھی بڑا پریشان ہوتا ہے کہ سجیلی نے کیا کھیل کھیلنا شروع کر دیا میرے ساتھ. ٹھیک ہے, اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ سجیلی جو ہے نا اب مجھے لے ڈوبے گی. ٹھیک ہے, ادروائز تو وہ میرے ساتھ ایسا کرے گی نہیں, اگر کرے گی بھی تو وہ مجھ کو لے ڈوبے گی. اس کے علاوہ اور میرے پاس نہ تو کوئی چانس ہے نہ ہی کوئی حل ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ابھی تک فی الحال کوئی بھی بات جو ہے نا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی. سجیلی جو ہوتی ہے اپنی اکڑ پہ ہوتی ہے, آرام میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتی کہ اب میں تمہیں مزہ چکھاؤں گی اور ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ تم زندگی بھر یاد کرو گے. ٹھیک ہے, شانی جو ہوتا ہے وہ اس مزہ کو چکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے. سجیلی رو رو کر پاگل ہو چکی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے اس نے سچا عشق کیا ہوتا ہے لیکن شانی جو ہوتا ہے وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے, ایکسیپٹ نہیں کرتا. ظاہر سی بات ہے اگر اگنور ہی کرے گا اور کیا کرے گا, کیونکہ اگر اس نے ایکسیپٹ کیا ہوتا تو ایسا ہرگز نہ کرتا. ٹھیک ہے, تو سجیلی جو ہوتی ہے چپ چاپ اس کی حرکتوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد اسے کہہ دیتی ہے کہ تم جانا اور تمہارا کام جانے, میں تم سے بہت دور ہو چکی ہوں. ٹھیک ہے, اب سجیلی نے ٹھان لی ہوتی ہے کہ نہ وہ شانی سے ملے گی اور نہ ہی اس سے بات کرے گی. بس شانی جانے اور اس کا کام جانے, میں اس کے ساتھ کسی بھی صورت سے نہیں ہوں. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے سجیلی نے ان سب حرکتوں کو بھانپ لیا ہوتا ہے, جو بھی حرکتیں ہوتی ہیں نا ان سب کو اس نے دیکھ لیا ہوتا ہے. اب وہ سجیلی جو ہوتی ہے نا اس کا کام تمام کرنے والی ہوتی ہے شانی کا, تاکہ اس کو بھی عقل آئے کہ کس طرح کسی کا دل دکھایا جاتا ہے یا کس طرح کسی کا دل توڑا جاتا ہے. تو وہ بھی چپ چاپ وہاں پہ کھڑی رہتی ہے اور بتا رہی ہوتی ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے وہ بھی چاہتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کر دیتی ہوں تاکہ وہ بھی پتہ چل جائے. ٹھیک ہے, تو سجیلی بیچاری چپ چاپ وہاں پہ بیٹھی رہتی ہے. اب وہ شانی کو مزہ چکھانے کے چکروں میں ہوتی ہے کہ شانی کوئی نہ کوئی حرکت کرے تو میں اس کو جواباً ایسا وار کروں گی تاکہ اس کو عقل آ جائے اور ایسی عقل آئے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے. ٹھیک ہے, تو دوسری طرف سے وہ کسی نہ کسی صورت شانی کو بھگانا چاہتی ہے اس گھر سے تاکہ وہ یہاں سے چلا جائے اور ہماری بے عزتی نہ ہو. ٹھیک ہے, دوسری طرف اس کی امی بھی اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ سجیلی بیٹا یہ حرکتیں چھوڑ دو, کسی کا گھر بار تباہ کرو. ٹھیک ہے, سمجھ آئی تمہیں. ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا لڑکا, ٹھیک ہے, وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں. ٹھیک ہے, یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے, اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے, وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے. ٹھیک ہے, گرل فرینڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ. ٹھیک ہے, تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, مین لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ غصے میں آ جاتا ہے
इस वजह से वो वहाँ पे लड़ पड़ता है, ठीक है, पार्टी सारी ख़राब कर देता है। तो बस वहाँ से ना काम थोड़ा ख़राब हो जाता है। फिर वो लड़का कहता है कि बेटा तू इसको लेके आया ना, तो मैं इसको फंसाऊँगा अपने जाल में, ऐसा फंसाऊँगा कि ये तू भी देखेगा कि ये मेरी लवर बनती है या नहीं। वो इस वजह से ना नाराज़ हो जाते हैं आपस में, ना कोई रंजिश बन जाती है उनकी, ठीक है। लड़का जो होता है ना, बाद में जो उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, वो बाद में उसको फंसा लेता है अपने जाल में, ठीक है। जब उसको फंसा लेता है तो फिर उसके साथ ना मैसेज वगैरह चैट करता है, उसके साथ डेट मारने की कोशिश करता है, ठीक है। मेन लड़का जो होता है ना, जो लड़की यानी अपनी लवर को लेके जाता है उनकी बर्थडे पार्टी में, वो बहुत नाराज़ होता है इस बात से। तो वो लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है कि तुम मेरी मोहब्बत के लायक है ही नहीं, ठीक है, तुम पहले दिन से ही मेरी मोहब्बत के लायक नहीं थी, तो पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों इतनी देर अपने गले लगाए रखा, ठीक है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इस तरह की निकली, मुझे तुम पे ज़रा बराबरी भी उम्मीद नहीं थी जो तुमने मेरे साथ किया, ठीक है। वो यानी कि उसको खूब जो है ना ज़दोकोब करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन लड़की जो होती है वो उसको कहती है, बाद में लड़की उससे नाराज़ हो जाती है, लड़की उसको मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। लड़का कहता है कि नहीं बस अब इसके अलावा। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना, सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना, वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना, उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है, उनकी रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो, लेकिन तुम्हारी जो है ना कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना, जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना, वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे, इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपने यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر کیسے ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ زاد کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے،
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں. لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک. تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے. مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے. بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی. میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے. آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے. ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے. شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح. تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی. جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے. اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے. ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا، اچھا سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے. وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے.
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرح لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس میں ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ جگنو جو ہوتا ہے نا وہ بھی عشق مشوقی کرنے کے چکروں میں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی عشق کرے گا، کیونکہ اگر وہ نہیں عشق کرے گا تو کون کرے گا، اس لیے وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی عشق مشوقی کروں، وہ بھی اپنے نا ساتھ بات چیت کرتا ہے اپنی فرینڈ کے ساتھ، تو شانزے جو ہوتی ہے وہ اس کو دیکھ لیتی ہے اور اسے ایک دو مرتبہ سمجھاتی بھی ہے کہ جگنو ان سب کاموں میں کچھ نہیں رکھا، بہتر یہی ہے کہ تم ان کاموں سے بعد رہو یعنی دور رہو۔ تو جگنو کوئی بھی کسی بھی قسم کی بات سنے بغیر اسے ہرگز جواب دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ میں بھی عشق مشوقی کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو شانزے ایک دو مرتبہ سمجھاتی ہے لیکن شاید اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس کو بول دیتی ہے کہ تمہاری مرضی، جس طرح تم نے کرنا ہے کرو، ٹھیک ہے، مجھے بعد میں نہ کہنا کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا یا ایسا ہو گیا، شانی کو کسی بھی صورت پریشان کرنے کی کوشش مت کرنا۔ جگنو کہتا نہیں کرتا، میں تو پہلے اسے پریشان نہیں کرتا، آپ ہی ہیں جو ہر وقت اسے تانے دیتی رہتی ہیں کہ آپ پریشان ہو، پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں۔ جگنو جو ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بڑے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، شاید اسی وجہ سے خوشی اس کے چہرے پہ ایسے مسکرا رہی ہوتی ہے جیسے اندازہ لگا